الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارك على أجمعين. ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان اشدکم حبا لنا احسنکم عقلا عندنا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. ماہ ربیع الاول اور ایام کہ پرمسرت یہ ایام ہیں، اور کہ 17 ربیع الاول کہ جس میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند امام صادق علیہ السلام کی محمد، اور ان ایام کو اور صادقین کی اس ولادت کو بالاخص امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام عزیزان کو بھی تبریک عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم کہ ان ایام کو ہمارے لیے مبارک قرار دے اور ہم سب کو صادقین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم آج کی گفتگو مختص کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے اور آپ کی سیرت سے اور آپ کے فرامین سے. ایک جملہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کیا ہے کہ اسی کے گرد اور اسی کے مطابق آپ عزیزان کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص حاضر ہوتا ہے اور کچھ اور افراد بھی اس کے ہمراہ تھے. تو حضرت نے دسترخوان بچھایا اور ظاہراً لگتا یہ ہے کہ یہ شخص اور اس کے ہمراہ جو افراد تھے یہ فقط امام کی ملاقات کے لیے اور امام کی زیارت کے لیے آئے تھے اور پہلے سے دعوت شدہ نہیں تھے. چونکہ کھانے کا وقت ہوا تو امام نے دسترخوان بچھایا، کھانا چنا گیا اور امام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ آئیں دسترخوان پر کھانا تناول کریں. تو انہوں نے عرض کیا کہ شکریہ، اور ہم فقط آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے. تو یہ لوگ کھانے کی طرف آگے نہ بڑھے. تو امام نے اصرار فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے گھر سے کھانا کھاؤ. تو جب امام نے اصرار کیا تو یہ لوگ آگے بڑھے، دسترخوان سے کچھ کھانا کھایا. تو پھر امام نے ایک جملہ فرمایا اور عجیب ہے یہ کلمات امام کے. فرمایا کہ ان اشدکم حبا لنا احسنکم عقلا عندنا. فرمایا کہ جو ہمارے گھر سے زیادہ کھانا کھائے ہم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں.
کیا عجیب جملہ ہے کہ جو ہمارے گھر سے زیادہ کھائے ہم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ان اشدکم حبا لنا احسنکم عقلا عندنا. جو زیادہ کھائے اور اچھا کھائے تو ہمیں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اس جملے میں امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ امام فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہماری محفل میں آتا ہے، ہمارے گھر آتا ہے، ہماری مجلس میں آتا ہے، تو اگر وہ فقط کھانا کھانے کے لیے آتا ہے تو اور کھانا کھا کر چلا جاتا ہے، محفل میں نہیں بیٹھتا اور فقط کھانا کھاتا اور چلے جاتا ہے، تو امام صادق فرماتے ہیں ہمیں اس سے بھی محبت ہے. ہمیں اس سے بھی محبت ہے. تو جو فقط کھانا کھانے آتا ہے امام کے پاس اور اچھا کھاتا ہے، تو جب امام کو ان سے محبت ہے تو وہ لوگ کہ جو امام کی محفل میں آتے ہیں اور امام کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور فضائل اہل بیت کو اور معارف اہل بیت کو اور دین الہی کو امام سے لیتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ امام کی محبت کیسی ہوگی؟ امام کی محبت بہت زیادہ ہوگی. جو امام کی محفل میں آئے اور اپنے معارف کو لے، اپنے دین کو امام سے لے، کہ اس ضمن میں انشاءاللہ حدیث جو ہے وہ معصوم سے حدیث جو ہے وہ عرض کریں گے. تو یہ اہل بیت کی اپنی شیعوں کے ساتھ ایک محبت کی ایک جھلک ہے. فرمایا کہ جو ہمارے دسترخوان پر اور ہمارے گھر سے جو زیادہ کھاتا ہے وہ اس سے ہماری محبت بھی زیادہ ہے. یہ ایک روایت جو ہے وہ. تو ایک اور روایت جو آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کرنا ہے، اور عجیب روایت ہے کہ اور شاید یہ روایت وہ آپ پہلی دفعہ اس روایت کو آپ سن رہے ہوں کہ امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام کے دور میں، امام موسیٰ بن جعفر کے دور میں، جو اس دور میں شیعہ تھے، ان شیعوں نے سستی کی، اپنے وظیفے پر عمل نہیں کیا، اور جب اپنے وظیفے پر عمل نہیں کیا تو خداوند عالم غضبناک ہوا، اور ان لوگوں نے اسرار اہل بیت کو فاش کیا. بعض روایات میں ملتا ہے کہ چونکہ بعض اسرار ایسے تھے کہ جن کے تقیے کا حکم تھا اور جن کو افشا کرنے کا حکم نہیں تھا، ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا، سستی کی، اور ان اسرار الہیہ کو انہوں نے فاش کیا. تو جب یہ خیانت کی اور ذمہ داری پر عمل نہیں کیا تو خداوند عالم ان پر غضبناک ہوا، اور خداوند عالم نے وہ ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے وظیفے پر ذمہ داری پر عمل نہیں کیا وہ سزا دینا چاہی. یہ امام کے الفاظ ہیں. تو خداوند عالم نے، امام موسیٰ بن جعفر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے مخیر قرار دیا، مجھے اختیار دیا کہ یا تو میں شیعیان کو جنہوں نے سستی کی ہے، جنہوں نے اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا، جنہوں نے ان اسرار الہیہ کو فاش کیا ہے، تو نااہل لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، تو ان کو سزا دی جائے اور ان کو مصیبت میں اور مشکلات میں ڈالا جائے، یا پھر وہ امام معصوم وہ مصیبت کے لیے آمادہ ہوں اور امام اس مصیبت کو جھیلیں. تو امام موسیٰ بن جعفر فرماتے ہیں واللہ میں نے اس مصیبت کو اپنی جان پر خریدا تاکہ شیعیان مشکل میں نہ رہیں اور وہ مشکل سے باہر آئیں. یہ عجیب حدیث ہے. یہ وہ الکافی صفحہ نمبر 260 حدیث نمبر 52 کہ ان اللہ غضب علی الشیعہ، کہ خداوند عالم وہ اس دور کے شیعوں نے جنہوں نے سستی کی، اپنی وظیفے پر اور ذمہ داری پر عمل نہ کیا اور اسرار الہی کو فاش کیا، تو فخیرنی نفسی او ہم، تو خداوند عالم نے مجھے اختیار دیا
کہ یا تو میں اپنے اوپر وہ اس مصیبت کو جھیلوں یا پھر شیعیان اس مصیبت کو جھیلیں۔ یہ ہارون الرشید کا دور تھا، اور یا تو شیعیان سختی میں آئے، ہارون الرشید جو ہے وہ شیعوں پہ سختی کرے، یا پھر امام موسیٰ بن جعفر پر۔ تو امام فرماتے ہیں فَوَقَّيْتُهُمْ وَاللَّهِ بِنَفْسِي، فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اس مصیبت کو اپنی جان خریدا اور میں زندان چلا گیا، اور یہ مصیبت میں نے اپنی جان پہ خریدی اور اپنی جان پر لی تاکہ شیعیان محفوظ رہیں، اور وہ مصیبت میں وہ خداوند عالم ان کو مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ لہذا امام کے زندان میں کہ تقریباً حدوداً 14 سال وقفے سے وہ زندان میں، کلاً 14 سال آپ کی عمر زندان میں گزری ہے، اور وہ بھی زندان جو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کس قسم کے سخت زندان، تو امام نے وہ مصیبت اپنی جان پہ خریدی۔ اس قدر شیعوں سے محبت، اپنے چاہنے والوں سے محبت، حتیٰ جنہوں نے وہ اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا اور ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن امام نے مصیبت کو اپنی جان پہ خریدا۔ اور یہ اس کی میں تاریخ سے اور قرآن سے اس کی مثال جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ امام نے مصیبت کو اپنی جان پہ خریدا۔ علیکم السلام۔ کہ آپ قصہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو آپ نے تفصیلاً جو ہے وہ ملاحظہ کیا اور دیکھا ہے، تو حضرت یوسف نے تقریباً بعض نقل کے مطابق 30 سال، بعض نقل کے مطابق 40 سال، 30 یا 40 سال تکلیف اٹھائی، مصیبت میں رہے۔ خوب کیوں مصیبت میں رہے؟ تاکہ ایک امت کو نجات دے سکیں۔ ولی خدا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ ایک امت نجات پا سکے۔ کہ وہ حضرت یوسف اگر کنویں میں نہ گرتے، نہ گرایا جاتا ان کو، اور پھر کنویں سے نکال کر وہ مصر لے جا کر ان کو اگر فروخت نہ کیا جاتا، پھر زندان اگر نہ جاتے اور وہ مصیبتیں اگر نہ جھیلتے، تو اس صورت میں وہ خواب جو اس شاہ نے جو خواب دیکھا اور وہ کہتی کہ 7 سال، تو اس صورت میں وہ قوم مصر کو، مصر کی اس قوم کو کس طرح نجات ملتی؟ یہ ساری مصیبتیں حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی جان پہ خریدی، خود مصیبت میں گئے، 30 سال 40 سال مسلسل مصیبتوں میں گئے، اور ایک امت کو نجات دی کہتی سے، 7 سال اس کہتی سے، اور وہاں پر وہ توحید کا پیغام وہاں تک مصر میں لے کے گئے اور لوگوں کو کہتی سے بچایا۔ تو ولی خدا مصیبت کو اپنی جان پہ خریدتا ہے تاکہ ایک امت کو نجات جو ہے وہ دے سکے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بھی وہ 14 سال زندان میں گزارے اور مصیبتیں اپنی جان پہ خریدیں اور مصیبتیں جھیلیں تاکہ وہ امت اور وہ قوم اور وہ شیعہ محفوظ ہو جائیں۔ لہذا یہ آپ ملاحظہ کریں کہ کس قدر اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بھی تاریخ میں موجود ہے، اور عجیب کہ شخص جو ہے وہ نقل کرتا ہے امام رضا علیہ السلام سے، صلی اللہ علیہ محمد محمد، یہ شخص کہتا ہے کہ میں امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے ایک شیعہ نے وہ مادہ فساد پیا ہے، اس کا نام نہ لوں میں، عرق پیا ہے، مادہ فساد پیا ہے۔ اور جب امام نے یہ سنا کہ میرے ایک چاہنے والے نے یہ عمل کیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ امام نے سر جھکا لیا اور شرم و حیا سے آپ کی پیشانی سے پسینہ گرنا شروع ہوا۔ شرم و حیا سے امام کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور پسینہ گرنا شروع ہوا۔ تو میں نے عرض کیا آقا گناہ اس نے کیا ہے، گناہ اس نے کیا ہے، لیکن آپ کی پیشانی پر پسینہ کیوں آیا ہے؟ یعنی امام اس قدر متاثر ہوئے کہ میرا ایک چاہنے والا اس نے یہ عمل کیا۔
کہ چاہنے والا اگر برا عمل کرتا ہے تو امام معصوم متاثر ہوتے ہیں اس سے، اور اس کو اگر شرم و حیا نہیں ہے تو امام اس کے اس عمل پر امام کو وہ حیا، اس قدر حیا کہ میرے چاہنے والے نے یہ عمل کیا ہے، امام کی جبین مبارک پر پسینہ آنا شروع ہوا۔ یہ جو ہے وہ اہل بیت کی اپنے چاہنے والوں سے محبت کا یہ انداز، اور اس قدر جو ہے وہ، لہذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام ولی حق اور امام وقت، خصوصاً جو ہے وہ امام وقت کے سامنے ہماری حرکات و سکنات، ہمارے اعمال و کردار وہ چھپے نہیں ہیں، وہ ہمارے اعمال و کردار کی طرف مسلسل ان کی توجہ ہے، اور توجہ خاص ہے، اور روایات موجود ہیں، روایت موجود ہے کہ، اور اکثر یہ آپ نے ایک داستان جو ہے وہ سنی، اسٹیج سے جو ہے وہ بیان ہوتی ہے اور سنی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ صلی اللہ علیہ محمد شخص جو ہے وہ امام کے ہمراہ ہے کہ بازار میں اس کا غلام کہیں گم ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، اس نے 2-3 مرتبہ آواز دی، اس نے آواز نہ سنی، کہیں پیچھے تھا، دور تھا، تو اس نے گالی دی، اپنے غلام کو گالی دی، یبن فاعلہ، ہاں گناہ کی گالی دی، یبن فاعلہ، اے فلانی کے جو ہے وہ بیٹے، کہاں تم جو ہے وہ چلے گئے ہو۔ امام نے جب یہ سنا کہ میرے ایک چاہنے والے نے جو میرے ساتھ ہے اس نے اپنے غلام کو یہ گالی دی ہے، امام نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارنا شروع کیا۔ عجیب، یعنی تعجب اور افسوس سے کہ تم نے گالی دی ہے، اپنے غلام کو گالی دی ہے۔ یعنی امام پسند نہیں کرتے کہ میرا ایک شیعہ وہ اس قسم کا عمل اور کردار کرے۔ امام نے اپنے سر پر، اپنی پیشانی پر اپنا ہاتھ مارا۔ امام متاثر ہوتے ہیں، امام ناراحت ہوتے ہیں۔ لہذا عزیزان، ہم اپنی گفتگو اور اپنے وہ موضوع سخن جو ہے وہ اسی چیز کو قرار دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ امام صادق ہم سے محبت کریں، ایک ولی خدا وہ ہم سے محبت کرے، اور ہم کیسے امام صادق کی اور ولی خدا کی محبت کو جلب کر سکتے ہیں اپنی طرف، کہ اہل بیت ہم سے محبت کریں۔ محبت جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ۔ ہم اگر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو متقابلاً اہل بیت بھی ہم سے محبت کریں۔ تو ہم کیا کریں کہ امام صادق ہم سے محبت کریں، ولی خدا ہم سے جو ہے وہ محبت کرے، کہ مثلاً جو ہے وہ انسان، یہ ایک طبیعی چیز ہے، طبیعی چیز ہے۔ مثلاً جو ہے وہ انسان کیا کرے کہ اس کی زوجہ اس سے محبت کرے، مثلاً اس کے حقوق کا خیال کرے، مثلاً خوب شوہر جو ہے وہ اس کو سخاوت مند ہونا چاہیے اپنی خصوصاً اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ انسان جو ہے وہ اس ذریعے اپنی زوجہ کی محبت کو جلب کرتا ہے۔ یا مثلاً جو ہے وہ انسان کہیں پر کام کرتا ہے تو وہ صاحب کار اور جس کے پاس انسان کام کرتا ہے تو اس کی محبت کو انسان کیسے حاصل کرے، انسان صحیح کام کرے، صحیح وقت پر آئے، منظم ہو، کام میں خیانت نہ کرے، انسان اس کی محبت کو جلب کرتا ہے۔ ایک شاگرد اپنے معلم کی محبت کو کیسے جذب کرے، کیسے حاصل کرے، تو اسی طرح ایک ماموم اپنی امام کی محبت کو کیسے وہ جلب کرے اور کیسے جو ہے وہ محبت کو حاصل کرے۔ اور یہ محبت کا حاصل کرنا یعنی اہل بیت کی اور انسان کا عزیز ہونا، دوسروں کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں، اپنے امام کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں عزیز ہونا، یہ انسان کی ایک فطری اور ایک طبیعی چیز ہے، انسان کے اندر موجود ہے۔ اور آپ اس کو روایات میں ملاحظہ فرمائیں کہ خود زیارت امین اللہ مفاتیح الجنان میں زیارت جو ہے وہ موجود ہے، کہ خصوصاً جو ہے وہ حرم امیر المومنین میں زیارت، بلکہ تمام ائمہ کے حرمہ مبارک میں یہ زیارت انسان پڑھ سکتا ہے، اور بڑی عالی مضامین پر مشتمل یہ زیارت ہے۔ اور اس زیارت میں وہ 13 حاجات انسان خدا سے طلب کرتا ہے، 13 حاجات،
اس زیارت میں کہ خداوند عالم سے اپنی حاجات 13 حاجات، اور 13 حاجات وہ کس قسم کی ہیں، میں چند ایک وہ نمونے کے طور پر آپ ملاحظہ کریں زیارت امین اللہ میں۔ اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، خدایا میرے نفس کو اپنی قدر پر مطمئن فرما اور مطمئن کر دے، راضیۃ بقضائک، اور اپنی قضا پر راضی کر دے، خدایا مجھے اپنی قضا پر راضی کر دے، جو تیری وہ رضا ہے، قضا ہے، میں اس قضا پر راضی ہوں۔ مولعۃ بذکرک و دعائک، خدایا اپنے ذکر و دعا کا مجھے شیدائی بنا دے۔ محبۃ لصفوۃ اولیائک، اور اپنے خالص و برگزیدہ اولیاء کا محبت کرنے والا بنا دے۔ اور پھر جو ہے وہ اس دعا میں، اس زیارت میں، محبوبتاً فی ارضک و سمائک، اور خدایا مجھے اپنے آسمان اور زمین میں محبوب کر دے۔ یہ دعا خداوند عالم سے حاجت طلب جو انسان کرتا ہے، خدایا مجھے آسمان اور زمین میں محبوب بنا دے۔ کس کے سامنے محبوب بنا دے؟ خدایا اہل آسمان جو فرشتے ہیں، خدایا فرشتوں میں مجھے محبوب بنا دے، اور جو اہل زمین ہیں، اہل زمین میں مجھے خدایا محبوب بنا دے۔ میری محبت اہل آسمان میں بھی ہو، اہل زمین میں بھی تو میری محبت ڈال دے۔ یہ کم مقام نہیں ہے، یہ حاجت انسان جو، اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کی ایک وہ طبیعی خواہش ہے کہ انسان محبوب قرار پائے۔ لہذا دعا میں آپ اس زیارت امین اللہ میں محبوبتاً فی ارضک و سمائک صابرتاً علی نزول بلائک، اور اپنی بلا کے نزول پر مجھے صابر بنا دے، اور کچھ اور حاجات ہیں، 13 حاجات کہ انسان اس زیارت امین اللہ میں وہ خداوند عالم سے چاہتا ہے، اور من جملہ ایک حاجت کہ خدایا مجھے آسمان و زمین میں اپنا محبوب قرار دے۔ اور اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی خداوند عالم سے۔ قرآن میں آپ ملاحظہ کریں سورہ شعراء آیت نمبر 84 کہ فاجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ خدایا میرے لیے بعد میں آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور مقبولیت جاری فرما، یعنی آنے والوں میں بھی مجھے محبوبیت عنایت فرما۔ لہذا آپ خداوند عالم نے اس دعا کو قبول کیا۔ آج دنیا میں جتنے ادیان ہیں وہ سب کے سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ وہ مسلمان، خب دین ابراہیمی، وہ مسلمان کا بھی، مسلمانوں کو دعویٰ یہی ہے کہ ہمارا دین وہی دین ابراہیمی۔ یہود و نصارہ، یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، اور عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارا دین دین ابراہیمی ہے۔ سب کے سب حضرت ابراہیم کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ یہ وہی دعا جو خداوند عالم نے کہ حضور جو ہے وہ کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ مجھے آئندہ آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور وہ مقبولیت اور محبوبیت عنایت فرما۔ خوب عزیزان کہ یہ ہم کیا کریں کہ ہم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک محبوب قرار پائیں۔ ایک تو وہی حدیث جو ابتدا میں ہم نے پیش کی ہے کہ فرمایا کہ ان اشدکم حبا لنا احسنکم عقلا عندنا، کہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس آ کر زیادہ کھائے وہ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، ہمیں زیادہ محبت ہے اس سے۔ اچھا، تو اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ امام موسیٰ بن جعفر سے جو حدیث بیان کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب شیعوں پر امتحان کا وقت آیا تو خداوند عالم نے مجھے اختیار دیا کہ یا شیعوں کا امتحان لیا جائے اور ان کو مصیبت میں ڈالا جائے، یا پھر امام معصوم وہ اپنے آپ کو مصیبت کے لیے وہ مصیبت خود امام جھیلیں تاکہ امت جو ہے وہ اس سے وہ مصیبت سے آزاد ہو۔ فرمایا کہ واللہ میں نے ان مصیبتوں کو اپنی جان پہ خریدا تاکہ شیعہ محفوظ ہو جائے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ خوب عزیزاً کیسے ہم محبت جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کو وہ اپنے لیے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے
وہ حدیث جو ہے وہ ملاحظہ کریں کہ ہم کیسے امام کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، امام کے نزدیک، ولی خدا کے نزدیک محبوب کیسے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ انا لنحب من شیعتنا، فرمایا کہ ہم اپنی شیعوں میں سے ان شیعوں سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ شیعہ ہمارے نزدیک محبوب ہیں جن کے اندر 8 صفات ہوں، 8 صفات ہوں جن شیعوں کے اندر، فرمایا کہ وہ ہمارے نزدیک محبوب ہیں، کہ انا لنحب من شیعتنا، ہم اپنی شیعوں میں سے ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں کہ من کانا، جن کے اندر یہ 8 صفات ہوں۔ اور وہ 8 صفات کیا ہیں کہ اگرچہ ہم سب کو بیان تو نہیں کر سکیں گے، ایک آدھ کو بیان کریں گے، لیکن ایک وہ صفات کی فہرست جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو امام صادق ہم سے وہ صفات چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انا لنحب من شیعتنا من کان عاقلا فہما فقیہا حلیما مداریا صبورا صدوقا وفیا، یہ 8 صفات۔ البتہ ان 8 صفات میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ ہمارے شیعہ نماز پڑھتا ہو، ہمارا شیعہ روزہ رکھتا ہو، ہمارے شیعہ خمس و زکوٰۃ دیتا ہو، اور یہ کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ یعنی وہ یہ چیزیں لازم نہیں ہیں، اور یہ 8 صفات جو ہے امام نے ذکر کی نہ، حدیث کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ کیجئے۔ امام فرماتے ہیں میرے شیعوں کی، امام دشمن کی صفات بیان نہیں کر رہا، اپنے محبین کی اور اپنے شیعوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ فرما رہے ہیں آپ کہ ہمارے شیعوں کی یہ صفات ہے، اور شیعہ وہ کہ جو واجبات کو بجا لاتا ہو، جو واجبات کو بجا لاتا ہو، یعنی نمازی ہو، روزہ دار ہو، اپنے واجبات، واجب زکوٰۃ ہے، واجب خمس ہے، دیگر جو واجبات ہیں، ان واجبات کو بجا لانے کے علاوہ یہ 8 صفات ہمارے شیعوں کے اندر، ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ جہاں نماز و روزے اور دیگر واجبات کہیں ذکر ہی نہیں ہے، نہ، فرمایا ہمارے شیعوں کی۔ تو لہذا یہ 8 صفات، یعنی وہ شیعہ جو نمازی، جو مسجدی، جو شیعہ نیک و خوب، اس میں وہ اگر ایسا شیعہ ہمارے نزدیک محبوب اگر بننا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ ان میں یہ اپنے اندر 8 صفات پیدا کرے۔ پہلی صفت عاقلاً، عاقل ہونا چاہیے، عاقل، عقل سے کام لے، عاقل، وہ انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے، عاقلاً۔ دوسری چیز فہماً، فہم و ادراک رکھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو۔ ہمارے شیعہ جو ہے وہ سمجھنے والے ہیں، وہ بے وقوفی سے کام نہیں لیتے، کم عقلی سے کام نہیں لیتے۔ فہماً، فقیہاً، اہل درک ہو۔ البتہ فقیہ سے مراد وہ مجتہد جامع شرط وہ مراد نہیں ہے، فقیہاً یعنی سمجھنے، اہل درک و ادراک ہو۔ حلیماً، بردبار ہو۔ مداریاً، لوگوں کے ساتھ وہ مدارا سے کام لے، لوگوں کے ساتھ دعویٰ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اختلاف وہ نہ رکھتا ہو، مداریاً، دوسروں کے ساتھ وہ مدارا سے کام لے۔ صبوراً، اہل صبر ہو۔ صدوقاً، اور سچا ہو، اور اس کی زبان اور اس کے عمل میں جھوٹ نہ ہو، صدوقاً۔ اور آخری صفت فرمایا وفیاً، کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو، جو اس نے عہد کیا ہے وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو۔ یہ 8 صفات ہمارے شیعہ، انا لنحب من شیعتنا، کہ ہم اپنے ایسے شیعوں سے محبت رکھتے ہیں کہ جن میں یہ 8 صفات ہوں، عاقلاً، فہماً، فقیہاً، حلیماً، مداریاً، صبوراً، صدوقاً، وفیہ، یہ 8 صفات۔ خوب عزیزاً، ان میں پہلی صفت جو آج ابھی مورد بحث ہماری ہے، عاقلاً۔ ہمارا شیعہ عاقل، عقل سے کام لے۔ عقل جو ہے وہ عزیزاً عمر کی طرح ہے، انسان کی حیات و زندگی کی طرح ہے، کہ خداوند عالم نے وہ تمام کو وہ عقل جو ہے وہ عنایت کی ہے۔ 2 افراد کی جس کو خداوند عالم نے وہ حیات و زندگی جو ہے وہ دی ہے، مثلا جو ہے وہ
90 سال 100 سال زندگی جو ہے وہ دی ہے، ان دو میں سے ایک نے اپنی زندگی سے استفادہ کیا اور وہ جناب علامہ طباطبائی بن گئے، تفسیر المیزان لکھی اور خدمات کی۔ دوسرا شخص اس کو بھی 90 سال زندگی ملی خداوند عالم سے، لیکن جو ہے اس نے وہ اپنی زندگی کو سے استفادہ نہیں کیا اور اپنی زندگی بطالت میں اور گناہ اور معصیت میں گزار دی۔ تو دو افراد، دونوں کو خداوند عالم نے خوب دونوں کو ایک جیسی زندگی دی ہے، 90 سال 90 سال، 100 سال 100 سال، لیکن ایک کہاں پہ اور دوسرا کہاں پہ؟ تو عزیزاً زندگی خدا دادی ہے، لیکن زندگی سے استفادہ، زندگی کو کیسے گزارنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اصل زندگی خدا کی طرف سے، زندگی سے استفادہ کرنا اور زندگی کو گزارنا یہ خدا نے ہمارے اختیار میں دی ہے کہ ہم زندگی کو کیسے گزارتے ہیں۔ آپ عزیزہ، آپ مثلاً جو آپ دو فرزند، دو کو انسان شخص جو ہے وہ اس کے دو بیٹے، دونوں کو مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، دونوں کو پیسہ دیتا ہے۔ ایک اس پیسے سے استفادہ کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے اور اس سے معاملہ کرتا ہے، حلال و شرعی معاملہ جو ہے وہ انجام دیتا ہے، اور وہ دوسرا اس کو گناہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، گناہ میں اس کو استعمال کرتا ہے اور حرام میں خرچ کرتا ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہے؟ وہ باپ مقصر ہے، باپ گناہ گار ہے نا عزیزاں۔ باپ نے دونوں کو ایک جیسا سرمایہ دیا ہے، لیکن ایک نے سرمایہ سے صحیح استفادہ کیا اور کامیاب ہو گیا، دوسرے نے اپنے سرمایہ کو ضائع کر دیا، حرام میں وہ ضائع کر دیا اور نقصان اٹھایا۔ تو اس میں باپ مقصر نہیں ہے، بلکہ یہ خود انسان کہ جو سرمایہ باپ نے دیا ہے اس کو کیسے استعمال کرے، حلال و شرعی طریقے میں، راستے میں، یا حرام اور معصیت میں اس کو خرچ کرے، یہ اس کی جو ہے وہ اس اولاد کے اختیار میں ہے۔ تو اسی طرح خداوند عالم نے عقل دی ہے سب کو، عقل خدا دادی ہے، اور اس عقل سے استفادہ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی عقل سے کیسے وہ استفادہ کرتے ہیں، عقل کو کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں خداوند عالم نے عنایت کی ہے۔ عقل، اصل عقل خدا دادی۔ البتہ قرآن کریم میں خود لفظ عقل نہیں آیا، البتہ اس کے وہ فعل کی شکل میں جو ہے وہ تعقلون یعقلون کی شکل میں یہ کلمہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہ فعل کی شکل میں آنا اس چیز پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے عقل دی ہے وہ اس سے استفادہ کریں، یا کہیں پر ہے کہ لا یعقلون یا لا تعقلون، کہ ہم نے جو عقل دی ہے انہوں نے، ان لوگوں نے اپنی عقل سے استفادہ نہیں کیا۔ تو عقل تو خدا دادی ہے، اب اس سے استعمال کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں، خداوند عالم نے انسان کے اختیار میں جو ہے وہ دی ہے۔ میں ایک داستان آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ مطلب جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ واضح ہو سکے، کہ یہ حدیث جو ہے وہ جناب مرحوم کلینی کے اصول کافی اور فروع کافی جو کتاب ہماری اہم ترین کتابوں میں سے ہے، کتب حدیثی میں سے، کہ پہلا ہی باب ہے، باب عقل و جہل، باب عقل و جہل میں حدیث نمبر 8، کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو ہے وہ نہایت عبادت گزار، پوری زندگی عبادت میں، کہ خداوند عالم کی جو ہے وہ بندگی اور عبادت میں جو ہے اس نے گزاری۔ تو فرشتے کا کہیں سے گزر ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ عبادت میں ہے اور ہمیشہ خدا کی بندگی اور عبادت میں ہے۔ تو خدا کے حضور اس فرشتے نے عرض کیا کہ خدایا تو اس عابد کو کیا انعام دے گا، تیری بارگاہ سے اس کا مقام کیا ہے اور اس کو تجھے کیا عنایت کرے گا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ کیف عقلہ، تم یہ دیکھو کہ اس کی عقل کیسی ہے، کتنی عقل کا مالک ہے، اس کی عقل کیسی ہے۔
فرشتہ کہتا ہے لا ادری، خدایا مجھے نہیں معلوم، میں تو اس کی ظاہری عبادت کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ عبادت میں ہے، اور اس کی عقل کتنی ہے، کیسی ہے عقل، خدایا مجھے علم نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اجازت دی اور فرمایا کہ جاؤ اس کے ساتھ 1 دن 2 دن گزارو تم بھی۔ یہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اس عابد کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کی عبادت سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اور خصوصاً جو ہے وہ جس علاقے میں کہ علاقہ خوش آب و ہوا تھا، نہایت سرسبز تھا، چشمے جاری تھے، اور درخت جو ہے وہ میووں سے لدے ہوئے تھے، اور کھیتی وہ لہرا رہی تھی، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ پھل اور میوہ جات اس علاقے میں، ایک جنت نظیر علاقہ، اور اس میں یہ شخص خدا کی بندگی میں۔ یہ شخص اب یہ فرشتہ انسانی شکل میں وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں آپ کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں، اور میں بھی آپ کے ہمراہ 1 دن 2 دن جو ہے وہ گزارنا چاہتا ہوں۔ اور بسم اللہ، اس فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ کبھی خداوند عالم سے کوئی درخواست بھی کی ہے، کچھ چیز چاہی بھی ہے؟ کہا کہ نہ، کبھی خداوند عالم سے کسی چیز کی کوئی درخواست نہیں کی، نہیں چاہا، میں بندگی میں، خدا کی بندگی میں مشغول۔ کہا کہ اگر تم خدا سے کوئی چیز چاہو تو کیا چاہو گے؟ مانگو خدا سے، کیا مانگو گے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ عجیب ہے یہ حدیث جو ہے وہ، کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنا یہ ہمارا علاقہ سرسبز ہے اور اس میں سبزہ ہے اور وہ ہریالی ہے، لو کان لہو حمارن، کاش ہمارے وہ پروردگار کا خدا کا کوئی سواری ہوتی، کوئی گدھا ہوتا، تو خداوند عالم اپنی سواری اور گدھے کو یہاں پر جو ہے وہ بھیج دیتا، ما کان یزیع مثل ھذا الحشیش، یہ سبزہ اس طرح ضائع نہ ہوتا، خدا کا گدھا وہ سبزی کو اور اس کھیتی کو کھا لیتا، یہ ضائع نہ ہوتا۔ فرشتے نے جب یہ سنا تو کہا فأوحى اللہ الی الملک، کہ خداوند عالم نے اس فرشتے سے کہا کہ میں انسانوں کو اور اپنے بندگان کو انما اصیبہ علی قدر عقلہ، میں ہر شخص کو اس کی عقل کے مطابق ثواب دیتا ہوں۔ میرے ثواب کا میلاک وہ عبادت کی کثرت نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کتنی کثرت سے خدا کی بندگی کرتا ہے، نہ، اس کی عقل کے مطابق ثواب دیتا ہوں۔ لہذا عزیزاً خداوند عالم کی بندگی بھی وہ کیا ہے کہ وہ عاقلانہ بندگی ہونی چاہیے، عقل و فہم و ادراک کے ساتھ خدا کی بندگی ہونی چاہیے، اور جس بندگی میں وہ عقل و شعور نہیں ہے، جو فہم و ادراک کے ساتھ بندگی نہیں ہے، اس بندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بندگی کا معیار اور میلاک وہ عقل ہے، وہ فہم ہے۔ خدا کی بندگی یہ کر رہا ہے، پوری زندگی بندگی میں گزاری، لیکن خداوند عالم کا کاش خدا کا کوئی حیوان ہوتا اور کوئی سواری ہوتی، خدا اپنی سواری کو بھیج دیتا اور وہ اس کو یہاں پر چراتے اور وہ یہ سبزہ ضائع نہ ہوتا، کہ لو کان لربنا حمارا کان ما کان یزیع مثل ھذا الحشیش، یہ سبزہ جو ہے وہ ضائع نہ ہوتا۔ لہذا عزیزاً یہ صفت عقل بہت اہم ہے، کہ اور آج ہمارے معاشرے میں وہ اساسی مشکلات جو ہیں وہ اسی عقل و شعور و فہم و ادراک کے نہ ہونے کی وجہ سے، اکثراً جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لیتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں آج جو مشکلات ہیں، من جملہ مشکلات خانوادگی مشکلات کے لحاظ سے آپ ملاحظہ کریں کہ ابھی طلاق کی وہ شرح طلاق بڑھ گئی ہے خانوادوں کے اندر، اور خصوصاً نوجوان اب جو ہے وہ تقریباً ہر 5 طلاقوں میں سے ایک، وہ شادیوں میں سے ایک طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، وہ اس قدر زیادہ ہوگی، اور اس کی اہم وجہ جو ہے وہ یہی ایک فہم و ادراک سے کام نہ لینا، عقل و شعور سے کام نہ لینا، کہ انسان جو ہے وہ عقل و شعور سے کام نہ لے۔ لہذا عزیزاً عقل معیار اور مبنا ہے۔ خوب عزیزاً یہ حدیث جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث،
اور اس روایت میں آپ دقت فرمائیں کہ اگر یہ اس روایت پر ہم عمل کریں تو شاید معاشرے میں بہت سارے مسائل جو مبتلا بے ہیں، جو ہمیں روزمرہ پیش آتے ہیں، ان مشکلات سے ہم وہ نجات پا جائیں۔ اس حدیث پہ آپ جو ہے وہ توجہ کریں، غور فرمائیں، اور اس پہ اگر ہم عمل کریں بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ امام فرماتے ہیں کہ من جاءنا یلتمس الفقہ والقرآن وتفسیرہ فادعوہ، فرمایا کہ جو بھی ہماری محفل میں، مجلس میں آئے، ہمارے پاس آئے، کس کام کے لیے؟ یلتمس الفقہ، فقہ سیکھنے کے لیے، فقہ سیکھنے، احکام الہی کو یاد کرنے کے لیے، والقرآن، قرآن یاد کرنے کے لیے، وتفسیرہ، تفسیر قرآن یاد کرنے کے لیے، یعنی علم کے لیے جو آئے، زندگی گزارنے کے وہ کون سے طریقے ہیں ان کو سیکھنے کے لیے آئے، کسب معارف کے لیے جو ہمارے پاس آئے، فرمایا کہ فدعوہ، فرمایا اس کو دعوت دو، اس کو خوش آمدید کہو، اس کو ہمارے گھر کا راستہ بتاؤ، ہماری محفل کا راستہ بتاؤ۔ لیکن ومن جاءنا یبدی عورتا قد سترہ اللہ فنحوہ، فرمایا کہ اور جو شخص آئے کہ یبدی عورتن، جو کسی راز کو یا کسی عیب کو افشا کرنے کے لیے آئے، اب اپنے عیب کو بیان کرنے کے لیے یا دوسروں کے عیوب کو بیان کرنے کے لیے اگر ہماری محفل میں آتا ہے اور آ کر دوسروں کی وہ عیوب کو بیان کرتا ہے یا اپنے عیوب کو بیان کرتا ہے، فرمایا کہ قد سترہ اللہ، یعنی وہ عیوب کی جس کو خداوند عالم نے جس پر پردہ ڈالا ہے، یہ آ کر ان عیوب کو افشا کرتا ہے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ البتہ اگر انسان سے کوئی اشتباہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی اگر زندگی میں سرزد ہو گئی ہے، وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، خدا سے توبہ کرے، خدا سے معافی مانگے، اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ البتہ اگر حقوق الناس میں سے ہے، حق الناس ہے، تو اس صورت میں جس کا حق ضائع کیا ہے وہ اس سے رضایت لے یا اس کے حق کو جا کر ادا کرے۔ لیکن اگر حق اللہ ہے، خدا کا حق ہے، تو اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، جائے اپنے خدا کے پاس، خدا سے توبہ کرے، خدا سے معافی مانگے، اپنے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، افشا نہ کرے۔ یا تو یہ حدیث میں کہ اپنے راز کو اور اپنی وہ کسی چیز جس کو خداوند عالم نے چھپایا ہے اس کو بیان نہ کرے، یا دوسرے کے عیوب کو بیان نہ کرے۔ تو فرمایا کہ جو من جاءنا یبدی عورتا قد سترہ اللہ فنحوہ، اگر کوئی شخص وہ عیوب کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، فنحوہ، فرمایا کہ اس کو ہمارے گھر کا راستہ، ہماری محفل کا راستہ، ہماری مجلس کا راستہ نہ دو، اس کو ہماری محفل میں نہ آنے دو، روک دیا امام نے۔ پھر اسی محفل میں جب امام نے یہ فرمایا تو فقال له رجل من القوم، ایک شخص جب وہ کھڑا ہوتا ہے، جو علت فداک، کہ ابن رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، واللہ، قسم با خدا، اننی لمقیم علی ذنب، ابن رسول اللہ ایک مدت سے میں گناہ میں مبتلا ہوں، ایک مدت سے میں گناہ کا عادی ہو چکا ہوں، ایک گناہ کا عادی ہو چکا ہوں، کہ خدا نہ کرے کہ انسان گناہ کا عادی ہو جائے، اس لیے کہ کوئی بھی گناہ اگر انسان گناہ کا عادی ہو جائے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ تو جبنا رسول اللہ میں ایک گناہ کا عادی ہو چکا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑتا، کہ اننی لمقیم علی ذنب منذ دہر، ایک مدت سے ایک گناہ کا میں عادی ہو چکا ہوں، اريد ان اتحول عنہ الی غیرہ، یبنا رسول اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اس حالت سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے وہ اس حالت سے ما اقدر علیہ، لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتا، ارادہ ہے، ارادہ کرتا ہوں گناہ کو چھوڑنے کا، لیکن پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یعنی میں یبنا رسول اللہ گناہ کا عادی ہوں، چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، لیکن جو ہے وہ پھر وہ وسوسہ ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ گناہ انجام دیتا ہوں، لیکن پشیمان ہوں۔ وہ ہمارے استاد کے بقول وہ فرماتے ہیں کہ ایک جوان میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ 10 سال کی عمر سے
ایک گناہ میں مبتلا ہوں اور 30 سال ہو گئے، یعنی 20 سال اس گناہ کا عادی ہوں، اور جب بھی گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں نہیں چھوڑتا، لیکن جب بھی گناہ کرتا ہوں روتا ہوں، لیکن گناہ بھی کرتا ہوں، کیا کروں؟ گناہ کا انسان عادی ہو جائے مشکل ہے اس کا ترک کرنا، البتہ وہ ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان گناہ کو ترک نہ کر سکے، لیکن یہی حالت کہ انسان پشیمان ہے، گناہ کرتا ہے پشیمان ہے، نہیں چاہتا وہ گناہ کرے، لیکن وہ انسان خواہشات کے ہاتھوں جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ پھر انجام دیتا ہے۔ تو معصوم نے عجیب جملہ فرمایا کہ فقال لہ ان کنت صادقا، فرمایا کہ اگر تم سچے ہو، واقعاً اسی طرح ہے کہ واقعاً گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہو، لیکن پھر خواہشات کے ہاتھوں وہ گناہ جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہو اور پشیمان ہو، ان کنت صادقا فإن اللہ یحبک، جان لو خدا تم سے محبت رکھتا ہے۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ۔ فرمایا خدا کو تم سے محبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، پشیمان بھی ہو، اور خدا سے توفیق طلب کرو کہ خداوند عالم تمہیں کامیاب کرے، اس گناہ کو ترک کرنے میں تمہیں کامیاب کرے۔ لہذا عزیزان کہ امام نے ایک ملاک دیا، جو ہماری محفل میں آنا چاہتا ہے، یہ محافل خب اہل بیت کی محافل ہیں، اہل بیت کی محافل ہیں، خب اہل بیت کی محافل میں آنا چاہتا ہے تو انسان کے آنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ یا تو وہ قرآن کو یلتمس الفقہ، یا فقہ اپنے احکام کو جانے، اپنی زندگی میں جو انسان کو پیش آتا ہے، جو عمل پیش آتا ہے، اس کا بالآخر ایک شرعی حکم ہے، اس شرعی حکم کو جانے۔ فقط شرعی حکم جو ہے وہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں ہے، انسان کی عملی زندگی کے وہ جس کام کو بھی انجام دینا چاہتا ہے بالآخر اس کا ایک شرعی حکم ہے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، اس کے احکام ہیں، آپ دفتر جاتے ہیں، اس کے احکام ہیں، آپ کسی کے ہاں خدمت یعنی کوئی اور کام کرتے ہیں، خوب اس کے احکام ہیں۔ احکام انسان کو جو ہے وہ احکام کا علم ہونا چاہیے۔ کہ امیر المومنین کی سیرت کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب آپ وہ کوفہ میں ظاہری خلافت پر فائز تھے تو آپ درہ ہاتھ میں لیتے اور صبح سویرے بازار میں آتے اور تجار کو پکارتے، اور تجار سب کے سب جو ہے وہ باہر آتے، آپ نصیحت کرتے اور تجارت کے اصول کو بیان فرماتے۔ انسان کو جو معلوم ہونا چاہیے احکام، یا انسان جب احکام سیکھنے کے لیے معصوم کی خدمت میں محفل میں جاتا ہے، مجلس میں آتا ہے، تو اس میں یا احکام بیان ہونے چاہیے اور سیکھنے چاہیے، یا قرآن یا تفسیر، انسان جو ہے وہ اس کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اس کے لیے کوئی آتا ہے، فرمایا فدعوہ، اس کو دعوت دو، اس کو جانے کی اجازت دو۔ لیکن اگر کوئی آتا ہے اس کام کے لیے تاکہ وہ کسی کے عیوب کو، کسی کے وہ راز کو، اور وہ اپنے راز اور عیوب کو فاش کرے یا دوسروں کے عیوب کو فاش کرے، فنحوہ، فرمایا اس کو ہماری محفل میں نہ آنے دو، اس کو روک لو۔ اور دوسرا نقطہ جو عرض کیا عزیزان کی خدمت میں کہ وہ انسان وہ اپنے گناہ پر پشیمان ہو، ارادہ کرے تبدیلی کا، اور اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرے، پھر اس پر کوشش کرے۔ تو فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو خداوند عالم تم سے محبت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ کہ اب وقت زیادہ نہیں رہا کہ میں وہ ایک قصہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ قصے جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بغیر کسی بنیاد کے نہیں ہیں، بزرگان کی اپنی زندگی میں، اور ایسے بزرگان جو ہیں وہ کہ موثق ذرائع کے مطابق اور بزرگان نے جن کی تصدیق جو ہے وہ کی ہے، کہ من جملہ جناب مرحوم مہدی اصفہانی کہ تقریباً 80-90 سال ان کی رحلت کو ہوئے ہیں، جناب مرحوم شیخ عباس قمی جن کی وفاتی الجنان ہے اور دیگر کتب ہیں، جناب مرحوم شیخ عباس قمی کے ہم اثر ہیں اور اسی دور کے ہیں، اور ان کے قریبی دوستوں اور ساتھیوں میں سے ہیں یہ جناب ایت اللہ مہدی اصفہانی۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جناب مرحوم علامہ طہرانی صاحب الذریعہ
کہ جس میں علماء کے حالات کو لکھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جناب مہدی طہرانی وہ شخصیت ہیں کہ جو امام زمان کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور امام سے احکام دریافت کیے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں۔ جناب مہدی اصفہانی نجف سے کربلا زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ جناب مرحوم شیخ عباس قمی کو عرض کیا کہ آپ بھی میرے ہمراہ چلیں اور اکٹھے زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب چلنے کا وقت آیا تو جناب شیخ عباس قمی نے معذرت کی کہ میں آپ کے ہمراہ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے استاد جناب محدث نوری، جناب محدث نوری بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، حرم امیر المومنین میں دفن ہیں۔ جناب محدث نوری جو استاد ہیں، میں مریض ہیں، میں ان کی عیادت میں مصروف ہوں، آپ تنہا جو ہے وہ تشریف لے جائیں۔ جناب مہدی اصفہانی، میں مختصر کروں کہ کربلا پہنچتے ہیں، حرم امام حسین میں، حرم میں خلوت ہے، قرش نہیں ہے، چند افراد خادمین ہیں اور 2-4 اور افراد ہیں کہ میں زیارت کے لیے جب داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک جوان کونے میں کھڑا زیارت وارثہ کی تلاوت کر رہا ہے اور زیارت وارثہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے غور کیا کہ جب اس نے سلام کرنا شروع کیا کہ السلام علیک یا آدم صفوت اللہ، جو ہی اس نے سلام کیا، حضرت ابا عبداللہ کو سلام کیا، تو میں نے سنا حضرت ابا عبداللہ نے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام، امام نے جواب دیا۔ عزیزاً، ہمارے وہ یہ توفیق نہیں ہے، ہمارے پر کانوں پہ پردہ ہے کہ ہم امام کے جواب کو نہیں سن پا رہے، لیکن کچھ ایسے اہل معرفت ہیں کہ جو سلام کرتے ہیں، جتنی مرتبہ سلام کرتے ہیں امام کی جواب کو پاتے ہیں۔ جب اس نے جوان نے دوسرا سلام کیا، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، پھر امام نے جواب دیا۔ جناب مہدی اصفہانی فرماتے ہیں کہ میں اپنی زیارت بھول گیا، یہ کیسا جوان ہے کہ امام، اچھا یہ بھی سن رہے ہیں جناب، ان کی عظمت کو آپ ملاحظہ کریں کہ امام کے جواب کو جناب مہدی وہ یہ بھی سن رہے ہیں کہ امام نے جواب دیا ہے۔ اس جوان نے زیارت پڑھی اور حرم سے نکلا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس جوان کے پیچھے ایک کوچے سے دوسرے کوچے، ایک گلی دوسری گلی، ایک دروازے کے سامنے، وہ اپنے گھر کے سامنے رکا، میں نے اس کو روکا، اے جوان مجھے آپ سے کام ہے، ذرا رکیں۔ کہا کیا کام؟ کہا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ وہ سمجھ گیا، جوان سمجھ گیا۔ اس نے ٹالنا شروع کیا، کہا کہ اچھا آپ کربلائی مہمان نواز ہیں، میں یہاں پر وہ مسافر ہوں، نجف سے آیا ہوں، آپ مجھے اپنے رات ایک شب اپنا مہمان نہیں قرار دیتے؟ جب اس نے کہا مہمان، کہا کہ بسم اللہ آئیں، گھر میں لے گئے، رات ٹھہرے۔ اس جوان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے، میں نے خود سنا ہے کہ تم نے جتنی مرتبہ امام کو سلام کیا امام نے جواب دیا، تمہارا عمل کیا ہے، تم اس مقام پہ پہنچے کیسے؟ اس جوان نے کہا، پہلے تو اس کو انکار کیا، جب اصرار کیا تو کہا کہ فقط تمہارے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا اور نہیں بتاؤں گا، اب تمہارا اصرار بڑھ گیا ہے تو سنو۔ کہتے میں کوئی اتنا کوئی نیک انسان نہیں تھا، ایک نوجوان لا ابالی قسم کا نوجوان، لا ابالی قسم کا نوجوان تھا، کوئی دیندار، میں کوئی دیندار ہوں نہ کوئی دیندار نہیں، تو میرے والدین نے میری شادی کر دی تاکہ میں وہ اپنی ذمہ داری کو خود اٹھاؤں، ایک ذمہ دار شخص کی طرح اپنی زندگی گزاروں۔ شادی کی، اور شادی کے بعد جب پہلی شب میں اپنی زوجہ کے حجرے میں داخل ہوا تو میری زوجہ نے رونا اور گریہ کرنا شروع کیا۔ اور یہ عربوں میں بعض وہ خاندانوں میں یہ رسم ہے کہ وہ بڑی دقت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آیا خاتون جو جوان بچی بیاہ کر لائیں وہ باکرہ ہے یا باکرہ نہیں ہے، یہ بعض خاندانوں میں ہے یہ رسم۔ خوب اس نے گریہ کرنا شروع کیا۔ میں نے پوچھا گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے جوانی میں اور زندگی میں وہ ایک اشتباہ کیا ہے، گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے میں باکرہ نہیں ہوں، اور اگر وہ آپ کے والدین، میرے والدین کو اگر اس چیز کا علم جب ہوگا تو
میری آبرو جاتی رہے گی، میرے والدین کی آبرو جاتی رہے گی، خدا کے لیے کہ میری آبرو کی آج حفاظت کرو۔ یہ جوان کہتا ہے کہ میں نے وہ خدا کے لیے، چونکہ وہ اس نے معصیت کی، توبہ کی، میں نے خدا کے لیے اس کی آبرو کی حفاظت کی، کہ جس کے بعد یہ عنایات ہونا شروع ہو گئیں کہ اب میں جب بھی حرم امام حسین میں جاتا ہوں سلام کرتا ہوں، امام جواب دیتے۔ عزیزاً، حفظ آبرو، حفظ آبرو، مومن کی آبرو کی حفاظت کی جائے۔ حفظ آبرو جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ لہذا عزیزاً، پہلی صفت جو ایک شیعہ کے جس سے امام صادق محبت رکھتے ہیں، فرمایا عاقلاً، عاقل ہونا چاہیے، ایک شیعہ کو عاقل ہونا چاہیے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ صفت جو ایک شیعہ واقعی میں ہونی چاہیے، خداوند عالم ہم سب کو عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللهم صل على محمد آل محمد، اللهم صل على محمد آل محمد، اللهم صل على محمد آل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن العسکری، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزاً، نہایت اختصار کے ساتھ کہ یہ ہماری گفتگو اور بحث کا وہ آخری حصہ جو ہے کہ انسان جو ہے وہ اب یہ عقل سے، ایک عقل جو ہے وہ اہم ترین صفت ہے جو ایک شیعہ میں ہونی چاہیے، پہلی صفت ان 8 صفات میں سے۔ تو یہ نہایت ہی اختصار سے میں عرض کروں گا کہ عزیزان، روایات میں موجود ہے کہ کچھ ایسی کلام ہیں کہ جو عقل کو بڑھاتی ہیں، اور کچھ ایسی کلام اور گفتگو ہے جو عقل کو کم کرتی ہے۔ اسی طرح وہ مثلاً جو ہے وہ احمق اور بے وقوف لوگوں کے ساتھ بات کرنا عقل کو کم کرتا ہے، علماء و حکماء کے ساتھ بات کرنا عقل کو بڑھاتا ہے، کہ فرمایا مجالست الحکماء تزید فی العقل، حکماء اور علماء کے ساتھ گفتگو وہ عقل کو، انسان کی عقل کو بڑھاتی ہے یہ گفتگو اور کلام۔ اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ بعض ایسی غذائیں، کھانے، چیزیں ہیں کہ جو عقل کو بڑھاتے ہیں، کچھ ایسی غذائیں اور کھانے ہیں کہ جو عقل کو کم کرتی ہیں۔ میں بطور مثال ایک جو ہے وہ مثال جو ہے وہ عرض کروں گا کہ حدیث میں فرمایا علیک بالدبا، کہ فرمایا کہ کدو کھاؤ، رسول گرامی اسلام کدو جو ہے وہ بہت پسند فرماتے تھے، تو علیکم بالدبا فإنہ یزید فی العقل، یہ عقل کو بڑھاتا ہے۔ اب کیا حکمت ہے، یہ خود معصوم بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ فرمایا علیکم بالسفرجل، سفرجل جو ہے وہ کھاؤ فإنہ یزید فی العقل، علیکم بالرمان، انار، البتہ خوب انار، ہمارے ہاں تو انار جو ہے وہ اتنا مہنگا کہ وہ ایک انار 100 بیمار والی بات ہے کہ وہ انسان ہمت نہیں ہے، لیکن
فرمایا ہمت ہے کھاؤ، انار کھاؤ، اور انار کے اندر وہ سفید جھلی کے ساتھ کھاؤ، علیکم بالرومان بشحمہ، ہاں وہ جو جھلی ہے اس کے ساتھ کھاؤ، یہ بھی عقل کو بڑھاتا ہے، اور دیگر اس کے فوائد ہیں۔ تو بعض غذائیں اسی طرح جو ہے وہ عزیزان کے 3 عامل اختصار کے ساتھ فقط جو ہے فہرست ہے وہ عرض کروں گا، 3 چیزیں اور عامل ایسے ہیں جو عقل کو بڑھاتے ہیں، اور 3 چیزیں جو عقل کو کم کرتی ہیں۔ وہ عزیزان پہلی چیز جو عقل کو بڑھاتی ہے وہ وحی ہے، وحی الہی، وحی عقل کو بڑھاتی ہے۔ وحی سے مراد یہاں پر عزیزان نماز عقل کو بڑھاتی ہے، قرآن عقل کو بڑھاتا ہے، اسی طرح دیگر عبادات عقل کو بڑھاتی ہیں، وحی۔ اور یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انبیاء، جتنے انبیاء آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ انسان کی عقل کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ میں امیر المومنین کی یہ کلام آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یسیرو لہم دفاعن العقول، انبیاء آئے ہیں تاکہ وہ لوگوں اور انسانوں کی عقل جو وہ دفن ہے اس کو ظاہر کریں، لوگوں کی عقل کو وہ ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی عقل کو کامل کرنے کے لیے آئے ہیں، تمام انبیاء آئے ہیں اسی لیے۔ تو پہلی چیز جو عقل کو بڑھاتی ہے وہ یہ وحی ہے، کہ وحی الہی، کہ یہ عقل کو جب وہ بڑھاتی ہے۔ قرآن، اور وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں، قرآن، تلاوت قرآن عقل کو اور انسان کے حافظے کو بڑھاتا ہے، اور اسی طرح دیگر جو عبادات ہیں یہ عقل کو بڑھاتی ہیں۔ یہ دوسری چیز جو عقل کو بڑھاتی ہے علم، انسان علم حاصل کرے، مطالعہ انسان کا جتنا آگے بڑھائے وہ یہ بھی انسان کی عقل و خرد کو جو ہے وہ بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ تیسری چیز ادب، عزیزاً ادب یہ عقل کو بڑھاتا ہے، کہ حدیث میں ہے کل شیء یحتاج الی العقل، ہر چیز وہ عقل کی محتاج ہے، والعقل یحتاج الی الادب، اور عقل وہ ادب کی محتاج ہے، ادب کی محتاج ہے۔ لہذا ادب یعنی ادب، خدا کے مقابل میں ادب، اہل بیت کے مقابل میں ادب، قرآن کے مقابل میں ادب، استاد کے مقابل میں ادب، ماں باپ کے مقابل میں ادب، یہ ادب انسان کو جو ہے وہ عقل کو بڑھاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو عقل کو بڑھاتی ہیں، اور 3 چیزیں آپ عزیزان کی خدمت میں کہ جو عقل کو کم کرنے کا بلکہ عقل کو نابود کر دیتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں عقل کو فقط کم نہیں کرتی، عقل کو نابود کر دیتی ہیں۔ اور وہ حدیث میں فرمایا کہ پہلی چیز جو عقل کو نابود کر دیتی ہے، کہ معصوم نے جو ہے وہ تعبیر یہ کہ ہوائے نفس، انسان کی خواہشات نفس، اگر انسان خواہشات نفس کے ہاتھوں اسیر ہو جائے، عقل اس کی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ اور یہ آپ نہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان پر جب خواہش بڑھ جاتی ہے اور انسان پر خواہش کا کنٹرول آ جاتا ہے، وہاں پر عقل جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے، اور انسان خواہشات کے نتیجے میں بعض اوقات ایسے کام کر ڈالتا ہے کہ بعد میں اگر وہ عقل و شعور جب اس میں ہو تو انسان خود جو ہے وہ اپنے عمل پر پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کام کیا ہے۔ عقل جو ہے وہ انسان کی وہ دفن ہو جاتی ہے، عقل جو ہے وہ انسان کی رخصت ہو جاتی ہے۔ خواہشات ہوائے نفس، دوسرا خواہشات شہوت الشہوہ، اور تیسرا الغضب، غضب۔ انسان پر جب غضب طاری ہوتا ہے انسان کی عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ شخص جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے یا ابن رسول اللہ ارید العمرہ، میں عمرے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، وصیت فرمائیں۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، لا تعجل، جلد بازی سے کام نہ لینا، لا تعجل۔ عرض کرتے یا ابن رسول اللہ کچھ اور فرمائیں، فرمایا لا تعجل۔ تیسری مرتبہ یا ابن رسول اللہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے نصیحت فرمائیں کچھ اور، فرمایا لا تعجل۔ تھوڑا سا یہ وہ اس کو محسوس کیا اس نے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں امام سے نصیحت مانگنے کے لیے، امام نے ایک جملہ ہی کہا لا تعجل، تیسری مرتبہ فرمایا لا تعجل، بس۔ اچھا، یہ بہرحال اسی تھوڑی سی ناراضگی کے اظہار میں کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور امام نے ایک جملہ مجھے کہا ہے۔ ہم بعض کا چاہتے ہیں نا نصیحت کوئی لمبی سی ہو نا عزیزاً، نصیحت ایک جملہ کافی ہے اگر اس پر انسان عمل کرے۔ فرمایا جاؤ اس پہ عمل کرو، لا تعجل۔ اب یہ سفر اس نے شروع کیا، ابتدائی سفر میں وہ من جملہ اس کے گروپ میں ایک شخص جو ہے وہ شام سے تھا، اہل شام، شامی تھا۔
اور پہلے ہی سفر کی پہلے پڑاؤ جہاں پر انہوں نے رکنا تھا وہاں دسترخوان جو بچھایا کھانا شروع کیا. وہ تعارف, تم کہاں سے ہو, تم کہاں سے ہو, کہا تم کہاں سے ہو, کہا میں بصرہ سے ہوں. کہا کہ بصرہ, وہ بصرہ والے تو یہ ہیں وہ ہیں, اور شروع کر دی اس نے تنقیص کرنا بصرہ والوں کی. پھر جو ہے وہ بات ہوئی کوفہ کی, اور اس نے کوفیوں کی جو ہے وہ اہل کوفہ کی اس نے تنقیص کرنا شروع کی. کوفی تو ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اس کو جو ہے وہ بہت غصہ جو ہے وہ آیا کہ جب اس کے بارے میں جو ہے اس نے بات کی کہ میں بصرہ والے ایسے ہوتے ہیں. میں وہ غصہ اور غضب سے اٹھنا چاہا کہ اس کو جواب دوں, امام کا جملہ یاد آ گیا, لا تعجل لا تعجل. یہاں تک کہ اس نے امام صادق کی توہین کی کہ حدیث میں فوقع فی الصادق, امام کی فوقع فی الصادق, امام کے بارے میں جب اس نے زبان درازی شروع کی, یہ کہتا ہے احدث نفسی ان اقتلہ, میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اب اس کو قتل کر دوں گا. یعنی اس حد تک احدث نفسی ان اقتلہ کہ میں اس کو اب قتل کر دوں گا. جو ہی میں اس ارادے سے اٹھنا چاہا, امام کا جملہ یاد آ گیا, لا تعجل لا تعجل. عزیزاً عقل سے انسان کام لے, لا تعجل, کہ امام کا ایک جملہ وہ نصیحت کہ جو آخر سفر تک وہ حوصلے کا اس نے وہ دامن وہ انسان کے ہاتھ میں رہا, اور انسان نے حوصلے سے کام لیا ایک نصیحت سے, لا تعجل. انسان جو ہے وہ بس پہلی صفت جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ وہ عقل سے کام لے, اور عقل کو 3 چیزیں جو ہے وہ بڑھاتی ہیں, وہی, علم اور ادب, اور 3 چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عقل کو دفن کرتی ہیں, بلکہ انسان کی عقل جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے. ہوائے نفس ہے, شہوت ہے, اور غضب ہے. انسان جب غضب انسان پر طاری ہو تو انسان عقل سے کام لے, اپنے غضب کو کنٹرول کرے, اور لا تعجل, انسان پھر جلد بازی سے کام نہ لے. کہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہم سب کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولادت کے موقع پر کہ یہ جو امام کی کلام ہے, جو امام کی نصیحت ہے, یہ معارف ہیں جو وہ ایک صحیح شیعہ اور واقعی شیعہ کی زندگی میں ہونے چاہیے. خداوند عالم ہم سب کو عنایت فرمائے. خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما. خدایا بحق زہرا, بحق امام زمان اور امام صادق کی وہ محبت ہم سب کو عنایت فرما. خدایا امام زمان کے سامنے ہمیں سرخ رو فرما. خدایا ہمیں امام زمان کے صحیح وہ ماننے والوں اور سپاہیوں میں سے قرار دے. خدایا تمام مومنین کو صحت و سلامتی و عزت و افتخار عنایت فرما, اور ہم سب کو صحیح معنوں میں شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر.